وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رحمتي وسعت كل شيء. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. الحمد للہ ماہ ربیع الاول، ماہ ربیع النور اور ماہ ربیع البہار، جس کی آج الحمدللہ ساتویں نشست ہے. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مقدسہ اس کائنات کے لیے، اس کائنات کے ہر فرد کے لیے، ہر وجود کے لیے، ہر شے کے لیے سراپائے رحمت عالم کا سراپائے لطف و کرم ہے، سراپائے فضل و کرم ہے. میرا مضمون یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک نے جن کو رحمت بنا کر بھیجا، وہ کس شے کے لیے کتنی رحمت ہے. یعنی قرآن نے کہہ دیا جس پر الحمدللہ رحمت مختلف طبقات میں، رحمت مختلف جہانوں میں کل خوبصورت پر مب پر قید پر علم اور پر لطف خطاب ہوا. تو آج آقائے کریم، آقائے السما، آقائے کائنات اس رحمت کو تلاش کرتے ہیں کہ رحمت تو ہیں، مگر آپ کی رحمت ہر شے کے لیے، ہر جز کے لیے، ہر وجود کے لیے کتنی ہے. کام خیال آتا ہو کریم آقا رحمت میں انسانوں کے لیے. انسان میں کئی طبقات ہیں، کچھ مسلمان ہیں، کچھ کافر ہیں، کچھ یہود و نصارہ ہیں، کچھ کمیونسٹ ہیں. طبقات ہیں، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا. یہ بھی ایک اعتراف ہے کہ اگر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیمات رحمت ہیں تو رحمت محسوس ہونی چاہیے، نظر آنی چاہیے، پتہ چلے کہ رحمت ہے. لیکن آپ کرتے ہیں نا، لیکن نظر آتی ہے. کوئی مانے یا نہ مانے نظر آتی ہے. تو نہ ماننے سے لائٹ کا کچھ جاتا ہے. یہی سوال ہے کہ حضور اگر رحمت ہیں تو پھر یہ دنیا میں غیر مسلم ان کا جو وجود اسلام جب آ گیا تو اس اسلام کی رحمت کی چادر میں ساری کائنات ہے. تو پھر وہ ایک عجیب انسان بالخصوص اہل ایمان میں آ جاتے ہیں. یہاں تو نہیں، باہر کے ممالک میں یہ بہت بڑا تصور ہے. آج تلاش کرتے ہیں،
آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات رحمت ہے. کس کے لیے رحمت ہے؟ کتنی رحمت ہے؟ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کریم آقا ہر شے کے لیے، ہر وجود کے لیے، ہر جز کے لیے، ہر نظر آنے والی اور نہ نظر آنے والی کے لیے رحمت ہے، تو جو انکار کرتے ان کو نظر بھی نہیں آتا، محسوس بھی نہیں ہوتا، اس کا جواب کیا ہے؟ دو لفظ قرآن مجید کے یہاں کے بات شروع کرتے ہیں. اب یہ سوال ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں چاہتا ہوں میٹھا میٹھا پیارا پیارا آپ کو آقا کی باتیں سناؤں تاکہ ہمارا ایمان بھی میٹھا بن جائے اور اس طرح کے میٹھے بن جائیں کہ ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہماری سیرت، ہمارا گفتار تو لوگوں کے لیے رحمت بن جائے. اگر رحمت ملی ہے تو رحمت دینی بھی رحمت ہے. کہنا رحمت نہیں ہے، رحمت بن کے دکھانا، رحمت کا مزہ چکھانا، یہ بھی حضور علیہ السلام کی رحمت کا فیض ہے. اب تلاش کرتے ہیں، پہلے یہ آیا ہے ساری وضاحت کرتے ہیں. ارشاد فرمایا رحمتی میری رحمت واسعۃ کل شیء، میری رحمت پوری اس کائنات، پوری دنیا اور وہ کائنات جس کو اللہ کائنات کہہ رہا ہے، ہماری کائنات نہیں. ہماری کائنات یہ ورلڈ وائڈ ہے، دنیا جس کے ساتھ بڑے اعظم ہے. اللہ کی کائنات اس سے بڑی ہے، اس میں صرف 7 بڑے اعظم نہیں آتے، اس میں زمین سے لے کے آسمان تک، لا تکا سے لے کے تحت ثری تک، جنت سے لے کے دوزخ تک، ہر شے جس کا وہ خالق ہے اس شے کو اللہ نے دنیا کے کیا. ہمیں تو یہ دنیا نظر آتی ہے، اللہ کی دنیا بڑی وسیع ہے. اب تلاش کرتے پہلا رحمتی میری رحمت. آواز ذرا خوبصورت ہے، آواز بھاری کم نہیں ہے، ذرا اچھی بھی کر. فرمایا میری رحمت واسعۃ کل شیء، ہر شے پر غالب ہے. لفظ شیء آیا، شین یہ اوپر حمزہ، کئی مقامات پر یہ لفظ آیا. سورہ یاسین میں آیا انما امرہ، جب اللہ اپنا امر فرماتا، کوئی شے بنانے کا اس کا ارادہ ہوتا، انما امرہ جب اس کا امر ہوتا، اذا ارادہ تو وہ ارادہ فرماتا. آگے کا فرمایا شیئان، جسے بنانا ہوگا پہلے اس کو چاہتا. سبحان اللہ. شیء یہ لفظ کا لغوی معنی یاد رکھ لیں. شیء مطلق شے کو نہیں کہتے، شے کا بھی خود ایک وجود ہے. بھائی آپ کا یہ اسٹینڈ ہے، کسی نے چاہا کہ یہ بائک اسٹینڈ کے بغیر نہیں لگتا، وہ چاہت ارادہ بنی، ارادے کے بعد یہ پریکٹیکل میں آ گئی. سردی کا موسم ہے، ایک شخص نے چاہا کہ لوگوں کو سردی لگتی ہے، تو کوئی ایسی شے تو ہو، اس نے چاہا تو ارادہ کیا. چاہا پہلے جاتا ہے، شے بعد میں بنتی ہے. یہ بات یاد رکھیں. شیء کوئی شے ہے، حلال ہے یا حرام ہے، حلال کا مفہوم اور ہے، حرام کا مفہوم اور ہے. اب شیء کے اندر تلاش کرتے ہیں. اللہ پاک نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنایا ہے. تو رحمت ہر شے کی. اب شیء کا معنی آپ کو سنا چکا ہوں، ایک آج سنا کے آگے چلا کہ شیء کا معنی مزید واضح ہو جائے. آپ کے قرآن پاک میں آتے ہیں قل اللہم مالک الملک، اے حبیب آپ فرمائیں اے اللہ اے کائنات کے بادشاہ، تو تل ملک کا تو عطا فرماتا ہے ملک، سلطنت.
آگے بڑھیے. تو ترمل کا منتشا جس کو تو شے کا معنی نکلا ہے. میں نے کہا نا ایک لفظ کا معنی آپ کو سمجھ میں آ جائے پھر مغز کا معنی آ جائے. شے کا معنی ہے چاہت. چاہت کا مطلب یہ کہ رب چاہتا ہے اس کو اقتدار دوں. چاہت اقتدار ملا. اب رب کی چاہت. اب آپ کا سوال دوسری طرف کرا جائے گا. کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ حکمرانی دیتا ہے. اس نے چاہت حکمرانی دی اور اس کے ذریعے لوگوں کو حقیقت بتایا. وارننگ جب دینے پر آتا ہے اللہ تعالیٰ دینے کے انداز اپناتا. جب وارننگ دیتا اس نے چاہا ابابیل کو بھیجنا تھا, ابابیل کو بھیج دیا. چاہا تو بھیج دیا. چاہت کے کئی مفہوم. اور آگے کیا آتا تو پھر ملک کا منتشا جس کو تو چاہتا ہے مملکت تجھے دیتا. وہ تنگ جو ملک اگلا جملہ اور چھین لیتا ہے مملکت. دینے کے وقت میں آ گیا تو تل ملک تو عطا کرتا ہے کوئی کس کو منتشا جس کو تو چاہتا ہے. یہاں تشا آ گیا. اب اسی آیت کو آگے بڑھے. وہ تنگ جو ملک چھین لیتا ہے تو بات کا وہاں کیا ہے میں منتشا جس سے تو دینے پر آ جائے تو چاہتا ہے تو دے دیتا. لینے پر آ جائے تو چاہتا ہے لے لیتا. تو یہ بات دیر میں نہ ہے. قادری صاحب مانا غلط بنتا. کافر کو بادشاہی اللہ دیتا تو کیا اللہ اس کو چاہتا. اللہ تعالیٰ اقتدار دیتا ہے تو پہلے چاہتا. مانا اس کا یہ ہوگا کہ کافر کو اس لیے دینا چاہتا ہے کہ جنت میں اس کو حق نہ ملے. مومن کو اس لیے دے کے آزمانا چاہتا ہے کہ میرے بندوں کو جنت کی بہار دے دے. چاہت دونوں ایک ہی مقام پر آئے. اقتدار دوں تو چاہتا ہوں میں نے چاہت کو دے. اب چاہت کے معنی اور ہوتے ہیں. کافر کے لیے اور مومن کے لیے اور ایک جیسا معنی نہیں ہے. چاہت اس نے اقتدار فرعون کو نہیں دیا, نمرود کو نہیں دیا. اور ادھر فرعون کو دے کر فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو اذهب الى فرعون آپ جائیے فرعون کے پاس. اقتدار دیا ہوا. اقتدار دیا ہوا. وہ اگر نہ چاہتا نہ دیتا. پھر موسیٰ علیہ السلام جانے لگے تو اللہ نے فرمایا انه طغى وہ باغی ہو گیا ہے. اسے جا کے سمجھائیے. لفظ غور سے سنیں. فقل هل لك الى ان تزكى اسے سمجھاؤ. اللہ فرما رہا ہے اپنے نبی اے موسیٰ فرعون کے پاس جا سمجھاؤ. یا اللہ کا سمجھاؤں. فقل هل لك الى ان تزكى اسے جا کے سمجھانا. تو تم آپ کے بندے کا فکر پڑھانے والا کوئی نہیں آیا. فقل هل لك الى ان تزكى اور تجھے بندے کا فکر پڑھانے کوئی نہیں آیا. میں نے پنجابی کا معنی کیا. اور تجھے کوئی ہدایت دینے والا کوئی نہیں آیا. تو سارا چمچا گیری تھی خدا بندہ کا کر لیا. اور تمہیں بندے کا پتر بنانا کوئی نہیں آیا. انت تک کا تو تیرے سارے بنانے والا سارا کرنے والا کوئی نہ آیا. وہ آدیا کہے گا آدمی کا پتہ تیرے ہدایت میں کوئی نہیں آیا. تو ہم کو ڈرا دے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى آگے جا کے اللہ نے فرمایا پہلے سمجھانا. اور ایک مقام پر آتا فَقُلْ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا موسیٰ تیری طبیعت میں ہے جلال. اسے بڑک نہ مار دینا. تیری بڑک سے تو پہاڑ بھی لڑ جاتے ہیں. وہ تو مر جائے گا. سبحان اللہ. اور قرآن کہتا ہے قولا لینا اسے جلال سے بات نہ کرنا موسیٰ. کیونکہ ایک تو حکا دوسرا مارا وہ تو صحیح نہیں دوبارہ. اب اندازہ کرے کہ کافر کو سمجھانے کے لیے نبی کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اے موسیٰ اسے جاؤ سمجھاؤ. اقتدار دیا چاہا تو دیا نا مطلب جو مرضی لے لے. ادھر موسیٰ کو میرا حکم سمجھا یہ بھی چاہا. کہ چاہت دونوں میں الگ الگ تھی. وہاں اقتدار دے کر چاہا تو یہ وہاں بیٹھے. یہاں ہدایت دے کر چاہا تو سمجھا گیا. چاہت کا معنی سمجھ میں آ گیا. اب ادھر چلے گئے تو پھر واپس ہم آگے آگے بات چلا. تو فرعون کو سمجھانے کے لیے نبی کو بھیجا. تو نبی کو بھیجنا کے لیے پہلے چاہا کو بھیجا. تو شیئن کا معنی ہے چاہت. اتنا تو سمجھ میں آ گیا نا. شیئن کی مثالیں میں نے 3 دے. اب
شیء کیا چاہت سمجھ آ رہی ہے. فرمایا میری رحمت ہر شے ہے. اچھا باری تعالیٰ یہ جو تیری رحمت ہے یہ کس کس پر ہے؟ دانت میں درد ہونا دانت تو دانت کو اپنے مقام پر کرو تازہ خون. تھوڑی سی درد ہو جائے پین ہو جائے رات کی نیند حرام ہو جائے. زبان پر کھانا بن جائے تو رات کی نیند حرام ہو جائے. ہوا کیا؟ خون تو چل رہا ہے آپ کا. ہوا یہ کہ اس کا اپنے مقام کرنے کا مطلب ہے جب کو کوئی ایسی کیفیت ہوئی تو خون کا اور اس کا رشتہ منقطع ہو رہا. اب آپ کی آنکھ کا تعلق بھی خون سے، سانس لینے کا معاملہ بھی پھیپھڑوں سے خون سے، آپ کے چلنے پھرنے کا تعلق بھی خون سے، آپ کے دماغ کو ہر وقت تازہ رکھنے کا تعلق بھی خون سے، آپ کے بات کرنے حرکات و سکنات کا تعلق بھی خون سے. خون کس سے بنا؟ آپ کہیں گے کہ خون تو بنا خوراک سے. آپ نے سبزیاں کھائیں، کھانے کھائے، پھل کھائے، طریقے کھائے، تو میں پھر پوچھوں گا یہ جو آپ نے زمین کی گرد کھائی یہ پیدا کہاں سے ہوئی؟ آپ نے کہا زمین سے. تو کائنات کی کوئی سبزی کوئی پھل ایسا نہیں جو زمین سے پیدا تھا. تو ساری زمین کی چھوٹی چھوٹی شے اللہ پاک نے جب بنا دی تو اب قرآن کیا کرے؟ میری رحمت ہر شے پر غالب. کائنات کی کوئی شے کھانے والی ایسی ہے جہاں حضور کی رحمت کا تصور موجود میں نہ ہو. ایک مثال ہوئی نا آپ کو. اب آگے چلیں پرندے ہیں، اب پرندوں کا گوشت کھاتے ہیں، ان میں کچھ حلال ہے کچھ حرام. حلال آپ کھا لیتے ہیں، حرام آپ بچ جاتے نہیں کھاتے. آپ نے حلال کو کھایا حضور نے فرمایا، آپ نے حرام کو نہیں کھایا محبوب نے نہیں فرمایا. سبحان اللہ. تو کھانے کے لیے جو ہے حضور کے لیے فائدہ مند تھی حضور نے اس کو اپنے غلاموں کے لیے رحمت بنایا. اور جو ہے غلام کے لیے نقصان دیتی تھی حضور نے منع کر دیا. آقا کا کہنا بھی امت کے لیے رحمت تھا، آقا کے کھانے پینے سے بچانے کے احکام دینے بھی رحمت ہے. کھانے والی شے کو بھی رحمت بنایا اور نہ کھانے والی شے کو بھی بندے سے بچانے کے لیے رحمت بنا دیا. آپ زمین سے بڑی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، آپ کئی چیزیں نہیں کھاتے. مثلا زہریلی چیزیں بھی زمین سے اٹھتی آپ نہیں کھاتے. آپ کیوں نہیں کھاتے؟ آقا نے منع کیا. تو آقا کا منع کرنا کیا بنا؟ ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے یہ ٹیبلٹ کھائے، آپ بازار سے جائیں نیلا بوتل کھا کے لا جی میں نہیں لگا بندہ مجھے کیوں بھی لگا جی پوری بھی لگی. اللہ کے بندے جی کیوں پیتا باقی کوئی مانیا ہی نہیں نہ ضرور مسئلہ کب نہیں فائدہ ہوا تو مر جاؤں گی بہتر. اب وہ جو چیز پکڑ کے بیٹھا اس سے میرے آقا نے منع کیا کہ اپنے آپ کو خودکشی کا سپرد نہ کرو. خودکشی کا سپرد کرنے والے سارے اجزاء حضور نے ہٹا کے رحمت بنائے. بات کے رہنا امتی اللہ سے یہ باتیں پسند نہیں تو ان کو ہٹا کر بندے کو رحمت. سبحان اللہ. یہ میں نے سمپل بات. اب یہ جو ہے تھوڑے تھوڑے معاملے خوراک کو رحمت بنانا. آپ کے کھانے جو کھاتے ہیں وہ خون بنتا، جو بھی پھل کھا لیں وہ خون بنتا. آگے پھر اس کی تقسیم ہوتی، خوراک لینے میں جاتی، پھر آنکھ چھوٹی میں جاتی، پھر بڑی میں جاتی. کچھ چیزیں خارج ہو جاتی، کچھ چیزیں اندر رہتی، جو اندر رہتے ہیں کچھ کے پھر اجزاء تقسیم ہوتے، کچھ پیشاب کے راستے آ جاتے، کچھ لیور کے ذریعے اندر چلے جاتے، کچھ دل کو چلے جاتے، کچھ پھیپھڑے کو چلے جاتے. وہ ساری چیز جو الگ الگ تقسیم ہو کر ایک خون بنا رہی ہے، اس خون میں جو قطرہ قطرہ شامل ہے وہ بھی حضور کی رحمتوں کا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ پھل وہ جو سبزیاں کھاتے وہ رحمت نہیں. کیوں رحمت ہے؟ حضور نے کھایا. لوکی شریف حضور نے کھایا، کدو حضور نے کھایا، مختلف پھل میرے آقا نے تناول فرمایا. تو جو جو حضور کھاتے گئے اللہ اس کو رحمت بناتا ہے. حضور نے کھایا تو کھا. یہ ایک بات. اب یہ ایک پہلو خوراک
زمین کی جنس، یہ ایک بات ہوگی. پرندے یہ دو باتیں ہوگی. اب تیسری تو شے ہوئی نا، زمین کے ساتھ سمندر ہوتا، سمندر کو بھی آپ زمین کی جنس بناتے کہ مچھلیاں نکلتی رحمت، تو حضور نے تناول فرمایا. جانور حضور نے تناول فرمایا، پرندے حضور نے تناول فرمایا. تین چیزیں آ گئی زمین کے اگنے والے ہر ہے. اب آپ کہیں گے قاضی صاحب دل کو بات نہیں لگتی، یہ کیسے ہے؟ میں گاجریں آپ کھاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں بھی رحمت ہے حضور. آپ لوکی کھاتے ہیں، کدو کھاتے ہیں، اس میں بھی حضور کی رحمت معاذ اللہ کی بات بنتی نہیں. کوئی کہہ سکتا؟ چلو اپنے نہ کہیں، جو نہیں ان باتوں کو اتنا گہرائی میں لیتے یہ مانتے وہ کہہ سکتے ہیں یہ زیادہ دیر نہیں ماننا ٹھیک ہے، اس کا تو خالق اللہ. آپ اس کو حضور علیہ السلام کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو خدا کا خوف کر. چلو تھوڑی دیر کے لیے بات کر لیتے ہیں.